عطاء الرحمان انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں اس وقت موجود ہوں. عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو آج جوڈیشل کر دیا گیا. مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی, اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا. استدعا کی جو درخواست تھی اور آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے نورین نیازی صاحبہ, عمران خان کی بہن ہے, ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے اسی لیے شاید ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. میم یہ بتائیں آپ کی ہاتھ کی کیا کنڈیشن ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ہاتھ کی وجہ سے اس نے نہیں آئی تھی لاہور سے, ورنہ یہاں ہوتی تو پتہ نہیں مجھے بھی کر لیتے, لیکن اللہ کے کام ہے. نہیں دیکھیں اللہ کے کاموں میں حکمت ہے. اچھا, آج علیمہ خان صاحبہ سے جج صاحب نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا بس صرف میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انصاف دو آپ. صحیح کہتی ہے. ہاں. دیکھیں ہم ججوں کے پاس انصاف ہی لینے آتے ہیں, اور اللہ کرے سب جج اللہ ان کو توفیق دے انصاف کرنے کی, کیونکہ جو بیچارہ مجبور آدمی سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ بڑا مجبور ہوتا ہے, اس کی سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ ان کو توفیق دے انصاف کرنے کی, اور ہمارا یہ جوڈیشری کا نظام بہترین ہو جائے جیسے اللہ کا حکم ہے. میم ہم نے دیکھا کہ اندر جو ہے وہ موبائل کا بڑا ڈسکشن چل رہا تھا, خاص کر علیمہ خان صاحبہ کا جو موبائل ہے وہ کہ پولیس بڑی گلا کر رہی تھی کہ پاسورڈ نہیں دے رہی, کبھی کہہ رہے تھے موبائل نہیں دے رہی. موبائل میں ایسا کیا ہے آخر پاسورڈ بھی نہیں دے رہے تھے اور پولیس بھی پیچھے پڑی ہوئی تھی موبائل کے؟ دیکھیں موبائل تو کسی کا بھی نہیں لینا چاہیے. میرا موبائل لیں گے میں 1000 چیزیں اندر ڈالتی ہوں, اس میں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ جس میں چاہیں مجھے مجرم ٹھہرا دیں. اب ان کے موبائل میں 1000 چیزیں ہوں گی, آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے, آپ کچھ اس میں سیو کر رہے ہوتے. یہ تو آپ نے وہ پولیس دیکھی ہے, مجھے تو ان پولیس سے ڈر لگتا ہے. آپ نے ان کو دیکھا تھا, وہ اس موبائل میں کچھ بھی ڈال دیتے ان کے اوپر ثابت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے وکیل کے بغیر ہی موبائل نہیں کھولوں گی, میرا وکیل بیٹھے گا پھر میں موبائل کھولوں گی. تو وکیل کو نہیں انہوں نے بٹھایا, وہ خود ہی 5-6 گھنٹے ان کے ساتھ رات کو لگی رہیں کرنے. یہ تو ان جج صاحب کو اللہ اس کا اجر دے گا کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا, ورنہ تو وہ روز ان کے ساتھ. اور ہم گئے ہیں, میں کہتی ہوں مجھے آج افسوس ہو رہا تھا کہ وہ نہ کہتی کہ جی یہاں نہیں ہے. انہوں نے اتنے پکے طریقے سے کہا, اور میری بہن وہ کہتی, دوسرے کہتی میں نے اندر سے دیکھا تم لوگ باہر کھڑے ہو, اور مجھے کہتی نہیں آپ ہماری بات مانیں. وہ ان کو لے گئے یہاں سے دوسری جگہ, تو اس کا مطلب ہے جھوٹ. آپ بتاتے اندر ہے, آپ ہمیں سامان دے دیں, ہمیں کیوں. مجھے دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے وہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ اتنا عام ہے آپ یہ محسوس ہی نہیں کرتی. اب وہ افسر بنی ہوئی ہے, وہ اتنی, آپ اس کی دہشت دیکھیں, وہ ایسے مارتی ہے, دھکے دیتی ہے, سب ان کو لے کے جاتی ہے. جیسے دکھا کیا رہی ہے, جو میں سوچتی ہوں اپنے افسروں کو دکھا رہی ہوگی کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوں. تمیز نہیں کر رہی. میرے لحاظ سے اس کا رویہ, اس کا طریقہ بہت غلط ہے. مزید جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا, 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پہلے ہی ہو چکا ہے. کیا تفتیش کی گئی؟ آپ نے بات کی تھی, کوئی تفتیش کرتے ہیں یا جیل میں جا کے بٹھا دیتے کچھ بھی نہیں کہتے. نہیں, تھانوں میں تو کوئی نہیں کی, ابھی ایسی کوئی تفتیش نہیں کی. بس ٹیلی فون پہ لگے رہی, جتنے دن ہے یہ ٹیلی فون پہ گزارے. ٹیلی فون پہ گزار. ایک میری بہن نے ان کا کھول دیا تھا اپنا, علیمہ خان کا, وہ مانگ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے لائر کے بغیر نہیں کھولوں گی. اپنے لائر کے بغیر نہیں. آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی کافی ٹائم ہو گیا غائب ہے, کوئی رابطہ ہوا ہے کچھ؟ ہے ادھر ہے, میں ملٹری کسٹڈی میں. ملٹری کسٹڈی میں غائب ہی کہ نہیں, پہلے غائب تھا, پھر انہوں نے پیش کر دیا. تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے سامنے لیا, کیونکہ جب تک وہ غائب تھا تو بڑی پریشانی تھی مجھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے غائب لوگوں کے ساتھ بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو میں اب وہاں ہے, ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے, اور اگر کوئی وہ غلط بات کر دے تو ملاقات بند بھی کر دیتے ہیں. اس لیے سب وہاں اچھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ بس بتائیں کہ موسم اچھا ہے, کھانا اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, تو پھر وہ خوش رہتے ہیں, ورنہ وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. کس جرم کی سزا دے رہے ہیں ویسے؟ جرم کی سزا 9 مئی کی دی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کتنے جرم, میں بھی تو پتہ ہی نہیں. انہوں نے ان کا 9 مئی میں اس کا کیا کردار ہے؟ وہ 9 مئی میں تھا, جیسے ہم تھے اور یہ میری بہنیں تھیں, ان کے اوپر بھی تو کیسز بنے ہوئے, جیسے سب پہ بنے. ہم بھی گئے تھے ادھر, میرے پہ نہیں کیس بنا 9 مئی کا. جو میری بہن نہیں گئی تھی نا علیمہ, اس پہ 9 مئی کا کیس ہے. اس پہ بھی 9 مئی کا اس کا ہے, میں گئی تھی, میرے پر نہیں ہے. اچھا, احتجاج ہو رہا ہے 15 تاریخ کو, ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار پھیلانے کے لیے پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دی ہے, اور ڈی چوک پہ یہ احتجاج کی کال دی گئی. عطا تارڑ بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ اس بار. عطا تارڑ کا میں اوپر کچھ نہیں کہتی. ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے, انہوں نے دنیا میں دیکھا نہیں. ذرا سوشل میڈیا کھولیں, بڑی G8 اور G7 اور G9 کی کانفرنسز ہوتی ہیں نا, اتنا احتجاج ہوتا ہے, لوگ وہاں ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تم نے ہماری پیسہ کھا لیا.
वहाँ तो लोगों की नुकसान नहीं होता। अमेरिका में जहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती है UN के आगे लोग एहतजाज करते, क्या हो जाता है? यहाँ भी एहतजाज होगा तो क्या शंघाई वाले भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, उनको पता है दुनिया में एहतजाज होते हैं। ये कोई पुलिस स्टेट नहीं है, ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे। या तो ये कहे हमने जी डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, अब यहाँ पे पुलिस फैसला करेगी। जब डेमोक्रेसी एहतजाज तो उसका हिस्सा है। आखिरी सवाल लीजिएगा, लास्ट में कौम के नाम क्या प्यार? बस कौम के नाम एक ही पैगाम है। देखें जो ये हो रहा है सबके साथ, हमारे साथ, उनके साथ, बच्चों के साथ, अगर ये नहीं बाहर निकलेंगे तो इनका ये मुकद्दर है। फिर इनको चाहिए निकलें, वरना इनका ये मुकद्दर बन जाएगा। रोज़ ये जेलों में जाएंगे, रोज़ थानों में। वो अभी तो इस बात पे जा रहे, कोई आप देखें घरों में से किन को लेकर गए? मेरा मुलाजिम उसने क्या किया था? कुछ नहीं किया। मेरे घर में था ना, उसको ले गए, 1 साल रखा। इन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि हमने तुम्हारे साथ ज़्यादती करी। एक मेरा मुलाजिम बीमार हुआ, थाने में वेंटिलेटर पे है, बच गया, 4 महीने वेंटिलेटर पे रहा। उससे इन्होंने माफ़ी मांगी कि हमने तुम्हें बीमार कर दिया। वो कहते थे पानी पीने को नहीं देते थे, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, खड़े रखते थे। तो ये जुल्म देखें आप, इस्लाम में कैदियों का भी कोई हक है। ये नहीं है कि आप उनको, और मारते तो इतना आम है, थप्पड़ जूते तो इनके लिए आम है। इनके ऊपर अल्लाह की पकड़ है, यकीन करें। मैं कहती हूँ इमरान खान को कुछ भी ना करे ना, तो इमरान खान को यहाँ तक मुल्क को पहुँचाना ही उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मुल्क बिल्कुल सोया